اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ عطا فرما دیا اور ساتھ ہی حکم فرما دیا تھا غلاموں کو کہ جو پیسہ یا جو کچھ بھی یہ لے کے آئے ہیں بیچنے کے لیے وہ ان کے سامان کے اندر خفیہ طور پہ رکھ دو تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہوا کیا، اب وہ قافلہ وہاں سے نکلا، واپس کنعان پہنچا اپنے والد صاحب کے پاس، تو سب سے پہلے انہوں نے سامان رکھا، سامان کھولا نہیں، پہلے جا کے جناب اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی سامان نہیں دیکھا، کوئی جناب اعلیٰ، انہوں نے جا کے جناب اعلیٰ اپنے گھر نہیں بڑھ گئے، سب سے پہلے گئے، انہوں نے سامان کھولے بغیر سب سے پہلا کام جو کیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ برکت تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ جب بھی چھوٹے کسی بھی کام سے گھر آتے تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، حاضر ہونے کے بعد پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، یہ میں ویسے حکایت نہیں بیان کر رہا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلما رجعوا الی ابیہم، وہ جب واپس آئے مصر سے سامان لے کر، غلہ خرید کے، خوراک خریدنے کے بعد جب واپس آئے، یہ تو خرید کے ہی لائے تھے نا، وہ تو یوسف علیہ السلام نے سارا کو واپس کر دیا، تو جب یہ خرید کے واپس لائے تو فلما رجعوا الی ابیہم، سب سے پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آ کے سارا حال احوال سنایا، جناب ہم کیسے سفر کر کے گئے، وہاں پہ مہمان نوازی کیسی ہوئی، پھر ہمیں تجارت کیسے کی، یعنی غلہ ہم نے کیسے خریدا ہے۔ تو قالوا، وہ کہنے لگے بابا سارا کام تو ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں خوراک بھی مل چکی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، پر ایک مسئلہ بن گیا ہے، وہ بھی اب کا نہیں ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے، آنے والے وقت کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے یا ابانا، فرمایا ہمارے والد گرامی، منع منا الکیل، ہم سے خوراک کو روک لیا گیا ہے، اس بار تو مل گئی ہے لیکن آئندہ کے لیے عزیز مصر نے ہمیں یہ تڑی لگا دی ہے، دھمکی لگا دی ہے کہ خبردار اگلی بار آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا، وگرنہ میرے پاس نہ آنا، لا تقربون، میرے نیڑے بھی نہ لگنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی ہمیں سخت تاکید کی گئی ہے کہ بھائی مصر آنا تو دور کی بات ہے، یہاں قریب بھی نہ آنا۔ اب اس انداز سے اس نے ہم سے بات کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا کام ہے، انہیں کیا لگے، خیر تو انہوں نے کہا بابا اب بنیامین کے بغیر ہمیں غلہ نہیں ملے گا، خوراک نہیں ملے گی، اب آپ مہربانی کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس حال بھی کوئی نہیں ہے، ابھی تو کافی سال پڑے ہوئے ہیں قحط ختم ہونے میں، ہمیں تو صرف 1 سال کا غلہ ملا ہے، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اور نقتل ہوگا کیا، کہنے لگے جی ہمارے ساتھ اگر آپ بھیج دیں گے تو ہمیں عزیز مصر نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو میں 1 اونٹ اور زیادہ تمہیں عطا فرما دوں گا، اور کچھ نہیں ہے، ہمارا غلہ بڑھ جائے گا، ہماری خوراک کے اندر اضافہ ہو جائے گا، 1 اونٹ ہمیں زیادہ مل رہا ہے۔ اور اگلے الفاظ دے کے کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، سبحان اللہ، وہی الفاظ وہی بات، جب اعتبار اٹھ جاتا ہے نا تو پھر بڑا اوکھا جا کے بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے جب یہ الفاظ کہے نا تو الفاظ تو انہوں نے کہے جناب ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جناب یعقوب نے پتہ کیا فرمایا، آپ فرمانے لگے قال هل آمنکم علیہ، فرمایا کہ کیا اب بھی تم پر اعتبار کر لوں میں اس کے معاملے میں، یوسف بنیامین کے معاملے میں اب بھی تم پر اعتبار کر لوں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں بھی تم پر اعتبار کیا تھا نا، میں کیا ایسے اعتبار کر لوں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا۔ اتنی بات کی، انہوں نے کہا بابا ہم سے مرضی آپ گارنٹی لے لیں، جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں آپ بالکل حق بجانب ہے، لیکن جو سچی بات ہے ہم نے آپ کو وہ بتائی ہے، اب معاملہ ہمارا نہیں ہے، اب معاملہ عزیز مصر کا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آؤ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، باقی ہمارے ساتھ بھیجے تو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملنے والا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، ایک بار امید لگائی تھی، اب تک جو ہے وہ جناب جدائی جو برداشت کر رہا ہوں، ہاں فاللہ خیر حافظا، میں بنیامین کو بھیجوں گا بھی صحیح تو اللہ کی حفاظت میں بھیجوں گا، اب تمہارے اوپر اعتبار نہیں، اب میں نے بھیجنا بھی ہے تو کیا کرنا ہے، اب میں اللہ کی حفاظت میں بھیجوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے نا اپنے بیٹے کو نا کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، تو آپ دیکھ کر نا بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یار یہ ان دونوں کی آپس میں شکلیں کتنی زیادہ ملتی ہے، باپ بیٹے کی
وہ باپ بیٹا تھے. کہا یار اس بندے نے جو اپنا بیٹا کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے ان کی شکلیں بہت زیادہ آپس میں ملتی ہیں. اس شخص نے سن لیا, وہ آپ کے پاس حاضر ہوا. کہنے لگا جی فاروق اعظم آپ ہماری شکلوں پر نہ جائیں, اس کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. آپ نے فرمایا ذرا وہ بیان کر. اس نے کہا جی میں نہ جہاد پر گیا, میری گھر والی حاملہ تھی. ہوا کیا, جب میں جہاد پر گیا تو جہاد پر جانے کے بعد جب میں کچھ عرصے بعد واپس آیا نا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کی جو گھر والی تھی نا وہ فوت ہو چکی ہے زچگی کی وجہ سے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. سبحان اللہ. اس کو بھی شہادت کا درجہ دیا گیا کیونکہ اس میں اس کا قصور تو نہیں نا. تو کہا گیا جی وہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا, وہ آپ کی گھر والی جو ہے فوت ہو چکی ہے. اتنی بات کی تو انہوں نے دفنا دیا ان کو. کہتے جی میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ مجھے میری گھر والی کی قبر دکھاؤ. کہتے جب میں اس کی قبر پہ گیا تو دیکھا تو اس کی قبر سے نا ایک نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. تو ایک بار دو بار تین چار بار ایسے ہوا تو میں دیکھتا رہا کہ اس کی قبر سے روشنی نکلتی ہے. تو میں نے ارادہ کیا, میں نے کہا یار میں اس کی قبر کو کھولوں گا ضرور, دیکھو اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے. کہتے کہ ابھی میں اس کی قبر کو کھولنے کے لیے میں نے وہ کدال یا کسی جو بھی تھی وہ میں نے پکڑ کے ابھی مارنے لگا تھا مٹی ہٹانے کے لیے. کہتے قبر خود بخود کھل گئی. کہتے جب قبر کھلی نا تو یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا میرے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ قبر کے اندر بیٹھ کے کھیل رہا تھا. سبحان اللہ. یہ قبر میں بیٹھ کے کھیل رہا تھا. اور میں نے اس کو اٹھایا نا تو غیب سے آواز آئی, کہا تو کیونکہ بیٹا ہمارے حفاظت کے اندر رکھ گیا تھا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی یہ بات جو میں بات بھول گیا ہوں. جب وہ جانے لگے نا جہاد میں تو انہوں نے کہا تھا پروردگار جو کچھ میری بیوی کے پیٹ میں ہے نا تو اس کی حفاظت فرمانا. تو غیب سے آواز ہے کیونکہ تو ماں کے پیٹ میں جو تھا اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لگا کے گیا تھا, اگر تو اپنی بیوی کی حفاظت ہمارے ذمہ لگا دیتا تو وہ بھی ہم تجھے صحیح سلامت واپس کر دیتے. کیونکہ تو نے ہمارے ذمہ صرف وہ لگایا تھا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے پروردگار اس کی حفاظت فرمانا. میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں, اگر تو اپنی بیوی بھی ہمارے ذمہ کرم پر دے جاتا تو وہ بھی صحیح سلامت تجھے مل جاتی. تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا میاں تمہارا اعتبار نہیں, جو کچھ تم کر چکے ہو وہ تم کر چکے ہو. ہاں فاللہ خیر حافظا, اب میں بنیامین کو اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. ہاں وہ ارحم الراحمین, وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, میرے حال پر اسی نے رحم کرنا ہے. پہلے یوسف کی جدائی اتنی زیادہ ہے, اب بنیامین بھی ظاہر ہے مجھ سے جدا ہو رہا ہے, تو میں صرف اور صرف رب کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا, یہ بات ہوئی, یہ ملاقات کے بعد جب سارے اپنے اپنے گھروں کے اندر واپس آئے نا, ٹھیک ہے یار برکتیں نہیں ہوگی تو کیا ہوں گی. کہ جب سب سے پہلے باپ کی دعائیں لے کر بندہ گھر سے نکلے یا باپ کی دعا لے کر بندہ گھر آ رہا ہو, ٹھیک ہے جی. ہماری قوم دیکھیں جی ماں کا مقام بڑا ہے, لیکن ہماری قوم نے ماں کو اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا, ابے کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. ایسے ہی بات, ٹھیک ہے جی. ابا ویلا شدہ, حالانکہ حقیقت یہ ہے ٹھیک ہے ہماری جنت اگر ہماری ماں کے قدموں میں ہے تو اماں جان کی جو جنت ہے نا وہ ڈیڈی پاک کے قدموں میں ہے, ڈیڈی کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیڈی پاک ہے وہ لگا پھرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پھر کتنی بڑی بات ہے, حضور نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے اور باپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. فرمایا کہ جس بندے نے یہ دیکھنا ہو کہ مجھ پر میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے, فرمایا وہ اپنے باپ کو دیکھ لے, اس کا باپ اس پر راضی ہے کہ نہیں ہے. ابا راضی ہے تو سمجھ لو خدا راضی ہے, اماں راضی ہے تو جنت مل گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں کی رضا کے اندر رب نے جنت رکھی ہے اور ابے کی رضا کے اندر رب نے اپنی رضا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. مقام رضا جو ہے نا, مقام رضا وہ ابے کی رضا سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ہوا کیا, وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جب وہ ساری باتیں کر کے واپس آئے اور آ کے انہوں نے سامان کو کھولا, یعنی وہ جو خوراک تھی جو غلہ لے کے آئے تھے اس کو کھولا, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, ان کے جو پیسے تھے وہ وہیں پہ موجود تھے. انہوں نے وہ پیسے اٹھائے, رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, جو ان کو واپس کر دیے گئے تھے. دیکھیں یار بھائی کا درد ہے کہ نہیں ہے, پتا تھا نا کہ یار بھائی پردیس ہے, واپس آئے کھڑے ہیں, سالوں بعد آئے ہیں, 7 سالی کا مشکلات کا شکار ہے, تو جناب سامان بھی دیا, چپ کر کے پیسے بھی رکھ دیے, واپس کر دیے ہے کہ یار بھائیوں کو شک بھی نہ پڑے, شرمندہ بھی نہ ہو کہ جناب ہم تو پیسے واپس لے کے جا رہے ہیں, مفت کے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زادے اتنے غیرت والے ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اگر پیسے واپس کرتے تو شاید نہ لیتے, لیکن بھائیوں کی قدر کیسے کی ہے, کتنی قدر کی ہے کہ یار آج بھائی خریدنے آئے, مول خریدنے آیا نا تو مول نہیں دی ہے بلکہ ایوے دے دی ہے. آج بھائیوں کا یہ سلوک ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, یار حضور کی بات ہے, قرآن پاک کے الفاظ ہے, فرمایا انما المؤمنون اخوہ, فرمایا تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے. یہ پیر زادے ہیں نا, پیر زادے ہمارے, ٹھیک ہے, یعنی مرید حضرات,
ایک بندہ اگر دوسرے بندے سے ملاقات کرے، اسے پوچھنا بھی ہاں بھائی تو کدھر بیعت ہے، وہ کہتا جی میں فلانے پیر کا بیعت. اچھا تو پھر پیر بھائی ہوا ہمارا. پیر بھائی یاد ہے، نبی بھائی یاد نہیں ہے. نبی بھائی یاد، پیر بھائی کا رشتہ یاد ہے نا بڑا یاد. کہ یار فلانا ہمارا پیر بھائی ہے. کبھی یہ بھی سوچے یار فلانا ہمارا نبی بھائی بھی ہے. فلسطین کے ساتھ ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ پیر کا رشتہ نہیں تھا، فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ نبی کا رشتہ تھا نا. کہاں یاد ہے؟ ہاں پچھلے لوگ، آپ بزرگان دین کے ہمارے صحابہ کرام کے حالات اٹھا کے دیکھیں نا، جتنے بہن بھائیوں کا رشتہ انہوں نے نبھایا ہے، خدا کی قسم دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. ایک بہن کی خاطر تو عرب سے ایک 17 سال کا لڑکا آیا ہے، بہن کی وجہ سے آیا نا. اور کون سا رشتہ تھا؟ ٹھیک ہے جی. کہنے کا مقصد، علامہ اقبال نے بڑی ایک بات کی تھی، میں نے یہی بات لکھی تھی. کہہ رہے علامہ اقبال نے کہا تھا، کہا خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. علامہ اقبال نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، کہا اپنا بوتھا پاک دیکھا ہے، یہ جو جنت ہر وقت لینے کے چکر میں ہے نا کہ مالکا جنت الفردوس عطا فرما، یعنی ہونا تو ہمارا بھی لیول نہیں نا. چلو وہ تو مانگنی بھی چاہیے، لیکن علامہ اقبال نے کہا تو جو جنت ہر وقت مانگ لیتا ہے نا، ذرا اپنے آپ پر ذرا حساب کتاب کے کر کے دیکھ، تو ان کا جانشین بننے کے قابل ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ تیری حالت کیا ہے؟ اور وہ کون تھے؟ صحابہ کرام کون تھے؟ علامہ نے کہا تھا خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. کہا صحابہ کون تھے؟ وہ کہتے وہ تو خوددار قسم کے لوگ تھے. 8 دن روٹی نہیں بھی ملی ہے تب بھی شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. بھوکے پیاسے جناب بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، خندق میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، یرموک میں، جنگ یرموک میں اندر جا رہے ہیں. کبھی وہ گلا شکوا نہیں آیا کہ مالک کا روٹی تو ملی کوئی نہیں ہے. خود کشی شیوا تمہارا. یہاں بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو خود کشی. ٹھیک ہے جی. گھر کے حالات خراب ہو گئے تو خود کشی. اللہ کے بندے یہ قرآن کا فیصلہ، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم اوکھے سوکھے دن لاتے رہتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ منٹ میں بات پہ خودکشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار. اور اگلی بات کیا کی؟ کہا تم اخوت سے گریزا وہ اخوت پہ نثار. کہا تم تو اپنے بھائی کو دیکھ کے راضی نہیں نا، وہ بھی ماں جایا بھائی دیکھ کے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا دفاع کر اس کو. ٹھیک ہے. اور وہ کون تھے؟ کہا تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. ذرا صحابہ کرام کو تو دیکھو نا، حضور نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی، یار مسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. کہا اتنی بات کی تھی تو ان لوگوں نے اپنے گھر اور اپنے بیوی بچے تک بانٹ کے ایک دوسرے کو دے دیے تھے. آفر تو کی تھی نا، اپنی جائیدادیں بانٹ کے دے دیتے کہ یار اس کو رسول اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے. ایمانداری سے بتائیں، یہاں حالات یہ ہے کہ کل یہ بھائی چارہ ہی تو تھا نا، آج کا بھائی چارہ کہاں گیا ہے؟ آج کسی کو لگتا ہے کہ فلسطین والے ہمارے بھائی ہیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ مثال دی تھی بھائیوں کی. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا آپس میں رشتہ میں ایسے بنا کے جا رہا ہوں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، آنکھ درد کرے تب بھی جسم سو نہیں سکتا، سر درد کرے جسم سو نہیں سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا نا جی سر میں درد ہو اور باقی سارے جسم کو آرام آ جائے. کبھی ہوا ہے؟ ہاتھ میں تکلیف ہو تو باقی سارے جسم سکون ہو؟ نہیں. میں جس طرح تمہارے انگ میں کسی ایک چیز کو بھی تکلیف ہو، سارا جسم جو ہے اس کا درد محسوس کرتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے بنا کے جا رہا ہوں، اگر ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی کوئی مسلمان بیٹھا ہو نا، اور دوسرا مسلمان جناب یار سعودی عرب کے آخری رکن کے اندر بھی بیٹھا ہو، تب بھی اس کا درد ضرور محسوس کرے گی، یار میرا مسلمان بھائی ہے. آج بتائیں ایمانداری سے، یار خبریں آتی تھی نا تب بھی بات کچھ اور تھی، لیکن آج تو ویڈیو آ رہی ہیں، آج تو تازی جو ہے وہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں. یہ پرسوں چوتھ کی خبر آئی ہے، ایک 14 سالہ بچی کو انہوں نے جناب گولیاں ماری، 355 گولیاں ماری فلسطینی کو. 14 سالہ بچی کو 355 گولیاں ماری ہیں اسرائیلیوں نے، ایک بچی کو. ایمانداری سے بتائیں ہمیں کتنا درد آتا ہے. ہمارے تو میچ بھی چل رہے ہیں، ہمارے تو فیشن شو بھی ہو رہے ہیں، کہاں گیا سارا کچھ؟ اب تو فلسطینیوں نے کہا تھا نا، ایک بابے کی ویڈیو آئی تھی، اس نے کہا تھا، اس نے اب اس کے دوترے پوترے جب شہید ہو گئے نا، یہ بھی کی بات ہے، مہینہ ڈیڑھ پہلے کی، اس نے اوپر بیٹھ کے کہا، اس نے کہا بچوں جب اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو تو تم جا کے سیدھی بات اتنی ضرور کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارا کوئی خیال نہیں کیا ہے. کہاں گئی پی او آئی سی، تو کہاں گیا ساری فوجیں، کہاں گیا سارا کچھ؟ 80 لاکھ اسرائیلی ہے اور 55 لاکھ سے زیادہ آپ کی فوج ہے مسلمانوں کی. کدھر گئی فوج؟ کل قیامت کے دن انہوں نے جواب نہیں دینا کہ کدھر گیا وہ بھائی چارہ. جب حضور ارشاد فرمائیں گے میں جو تمہیں بھائی بنا کے آیا تھا، بتا کتنا درد تھا اپنے بھائیوں کا. ایک مرتبہ بھی آنکھ نم ہوئی ہے کہ یار ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ وہ چال تھی انگریزوں کی جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. کل صرف اور صرف امت مسلمہ تھی اور خلافت اسلامیہ تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ تو کام بڑا خراب ہے، کیا کرو؟ انہوں نے کہا ان کو یہ مسلمانوں والا کھاتا ختم کرو، ان کو کیا بناؤ؟ ان کو سرحدی مسلمان بناؤ.
جب یہ سرحد میں بٹ جائیں گے تو پھر یہ پاکستانی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، افغانستانی ہوں گے، ازبکستانی ہوں گے، یہ جناب اعلیٰ کشمیری ہوں گے، یہ جناب سارا کچھ ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ آج کا مسلمان اپنے ملک پر مرنے کے لیے تیار ہے، اسلام پر مرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ جب اسلام کا درد ہوتا تو فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، اسلام کا درد ہوتا تو عراق کا یہ حال نہ ہوتا، اسلام کا درد ہوتا تو چچنیا کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، کتنے ہیں آپ کا جو سب سے بڑا پیارا اور بڑا جناب اعلیٰ وہ ڈبل ٹرپل دوست چین، اے غور کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 10 لاکھ مسلمان ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اور 10 لاکھ مسلمانوں کا حال کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم تو فلسطین کو دیکھ رہے ہیں نا، وہاں پہ مسلمان عورتوں کو صرف اس وجہ سے انجیکشن لگائے گئے کہ تاکہ وہ مسلمان بچہ پیدا نہ کرے۔ یہ ابھی چین کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ملک کا درد ہے اس وقت مسلمانوں کو۔ سعودی عرب والا ہے، سعودی عرب پہ مرتا ہے، پاکستانی ہے، پاکستان پہ مرتا ہے، ہندوستانی ہے، ہندوستان پہ مرتا ہے، افغانی ہے، افغانستان پہ مرتا ہے۔ اسلام کدھر گیا؟ وہ جو ایک رشتہ حضور بنا کے گئے تھے وہ رشتہ تو ختم کر دیا۔ تم نے تو اپنی سرحدوں کا رشتہ رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب حضور پوچھ لیں گے کہ تو افغانی بن کے لڑتا رہا، پاکستانی بن کے لڑتا رہا، ہندوستانی بن کے لڑتا رہا، عراقی ایرانی بن کے لڑتا رہا، مسلمان بن کے کیوں نہ لڑا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے نا یہ حقیقت ہے کہ بھائیوں کا جو درد تھا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قدر کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھائیوں کی قدر کی ہے، وہ جو قدر کروائی ہے نا وہ صحابہ کرام نے کی ہے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے پھر آگے کہا تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تمہیں بھائی پسند نہیں ہے، وہ تو بھائیوں پر مر جاتے تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات کیا کی؟ کہا تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ با کنار، کہا کہ تم تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، کہا تمہارے میں صرف باتیں ہی باتیں ہیں نا، وہ کردار کے مالک تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، اور اگلی بات تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ با کنار، کہا تمہیں تو ایک جناب اعلیٰ انچ پر مر جاتے ہو نا، ذرا ان کو نظر اٹھا کے دیکھو۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے تخت بھی ان کے سامنے آتے، وہ گلستہ با کنار دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اور پھر اگلا نتیجہ نکالا اس بات کا، کہا اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ کہا ایسے نہیں لوگ صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ظرف رکھا نا، دنیا آج ان کی مثالیں دیتی ہے، حالانکہ 1400 سال یار منہ کے ساتھ کہنا آسان ہے، 10 سال بعد بندہ بھول جاتا ہے، وہ بھی بڑے سے بڑا قریبی رشتہ دار بھی ہو تو کیا وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ان کے جناب اعلیٰ اپنا تعریفیں کر رہا ہے، حدیثیں بھی ان کی تعریفوں کے اندر بھری پڑی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جناب دنیا کو ایسے سائڈ پہ رکھ کے جناب آگے چلے ہیں کہ جس کی مثالیں آج تک جو ہے 1400 سال اور قیامت تک دی جانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب جب انہوں نے سامان کھولا ردت الیہم، ان کا جو پیسہ تھا وہ ان کو واپس کر دیا گیا، تو فوراً پھر ابا کے پاس دوڑے، اپنے اپنے پیسے نہیں نکالے، چلو یار انہوں سائڈ پہ رکھ لیے پھر کم مان گے، یہ تو سوچ ہی نہیں تھی نا یار ان لوگوں کی۔ اب ہوا کیا؟ قالوا یا ابانا ما نبغی، فوراً سارے جناب اللہ دوڑ کے پھر ابے کے پاس کٹھے ہو گئے۔ ہے ایمانداری والی بات کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں تو ابا ہم کہاں کھڑے ہوئے یار، یہ وہ لوگ تھے کہ ابا ان کا سرپرست ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر دوڑ کے جناب ابا کے پاس آ گیا، کہنے لگے قالوا یا ابانا، کہنے لگے جناب ابا جان ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا سامان بھی مل گیا، ہمیں خوراک بھی مل گئی، ہمارے پیسے تک ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں۔ اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے نا کہ بنیامین کو ہم حفاظت کے واپس لے آئیں گے۔ یعنی انہاں تو ہونے اعتبار کر لو نا کہ عزیز مصر کتنا نیک بندہ ہے کہ جس نے ہمیں خوراک بھی دی، مہمان نوازی بھی کی، اور جو پیسہ ہم لے کے گئے تھے وہ بھی اس نے ہمیں واپس کر دیا ہے، ہوتا اعتبار کر لو۔ اتنی بات کی تو آگے فرمایا ہاذی بدعتنا ردت الینا، کہنے لگے جی دیکھیں یہ وہ پیسہ ہمارا سامان ہے ردت الینا جو ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اعتبار کر لیں، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، پھر اتنی بات کر کے کہنے لگے جناب کہ ہم ایک غلہ بھی لے آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، کہا یوسف عزیز مصر جو ہے وہ ہمیں ایک اونٹ اور زیادہ عطا فرما دے گا، اس کے لیے تو کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک اونٹ زیادہ مل جانا ہے، آپ مہربانی کریں اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یار اب یہ واقعی سچے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو آپ ارشاد فرمانے لگے کالا، پھر بھی آپ نے فرمایا میں لن ارسلہ معکم، ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجنا میں نے، ہاں ایک شرط ہے، وہ کون سی؟ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے وعدہ کر جاؤ، لتأتوننی بہ، ضرور سے میرے پاس لے آؤ گے، پھر بھیج دوں گا۔ رب کو گواہ بناؤ، اللہ کی قسم اٹھا کے گواہ بناؤ کہ واقعی تم یہاں پہ لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ کہ چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی بھی لے رہا ہے،
ساڑھے کو بھاویں پیتی چکوا لو، قسم ہی چکنی ہے نا، جنی باری مرضی چک لو، قرآن ہی چکنا ہے نا، بھاویں جنی مرضی سر دکھا لو، ٹھیک ہے. تو کہا نا فرمایا اب ایسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا ہے، پہلے کیا کرو، اللہ کو گواہ بنا کے یہاں پہ قسم کھاؤ، لتأتوننی بہ، ساتھ لے کے آؤ گے. اچھا اب نبی کی نگاہ دیکھیں، اتنی بات تو کر دی، الا ان یحاط بکم، ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب اگلی بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہونا یہ بھی ہے. جو یوسف کو دیکھ رہے تھے وہ بنیامین کو نہیں دیکھ رہے تھے. آگے ساتھ ہی فرما دیا، فرما تم لے کے آؤ گے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دے الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے تو اور بات ہے، وگرنہ لے کے ضرور آنا. فلما آتاہم موثقہم، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے قسمیں کھا لی اور وعدہ پورا کر دیا تو قالا، آپ فرمانے لگے، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جو وعدہ معاہدہ ہو رہا ہے اس پر اللہ گواہ ہے اور اللہ اس پر نگہبان ہے. باقی ہمارے وعدے کے مطابق تم اسے لے جاؤ، لیکن ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ اگر تمہاری کوئی مجبوری بن جائے تو اور بات ہے، وگرنہ لے ضرور آنا. تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا اشارہ کیا تھا نا کہ تم تو لے کے جا رہے ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا جائے، پھر جو بات انہوں نے شام کو آگے کرنی تھی وہ اللہ کا نبی پہلے کر رہا ہے. یہاں بھی ابھی جو کام مصر کے اندر بنیامین کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا اشارہ بھی ابھی پہلے کر رہے ہیں کہ ہاں الا ان یحاط بکم، اگر تمہاری کوئی مجبوری بن جائے تو اور بات. تو سمجھ تو یہی سے جاتے نا کہ مجبوری بننے والی تو ہے نا. یہ اللہ کے نبی کا کمال ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.